کیا آپ کے پاس؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں یہ صرف چھوٹے صوبوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر چھوٹے بڑے کا مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی ایک اسلام آباد کے کالج سے آ رہا ہوں. وہاں پہ انٹر کالجیٹ کمپٹیشن تھا غزل گوئی. مختلف کالجز سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آئے ہوئے تھے, بچیاں وہ غزلیں سنا رہے ہیں. سب کا فوکس سسٹم, جوڈیشری, صحافی, پابندیاں. تو میں بیٹھا ہوا سن رہا تھا بچوں کی, کوئی 8th کلاس کا ہے, کوئی 9th کلاس کا ہے, اور انٹر کالجیٹ کا مطلب ہے کہ انٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ تر. تو میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ بچے جو ہیں یہ اگر یہ غزل جو ہے اپنی جو انہوں نے جوڈیشری کو ٹارگٹ کر کے لکھی ہے انصاف کے سسٹم کے حوالے سے, اس بچے نے اگر یہ یوٹیوب پہ ڈال دی تو یہ تو گیس کو تو اٹھا کے لے جائیں گے. اچھا پھر اٹھائے جانے پہ بھی ایک بچی جو ہے اس نے غزل کہہ دی کہ جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں وہ کیوں اٹھائے جاتے ہیں. تو ایکچولی یہ وہ سوچ ہے, یہ سوچ ہے جو نوجوان نسل میں جو ایک سوچ پروان چڑھ رہی ہے مزاحمت کی, بغاوت کی, جو کچھ بھی ان کے ارد گرد ہو رہا ہے وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو روکنے کے لیے یہ پیکا قانون لے کے آئے ہیں. نام انہوں نے دیا جی کہ ہم نے فیک نیوز کو روکنا ہے. فیک نیوز کو نہیں روکنا, آپ نے بلوچستان میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو روکنا ہے, خیبر پختونخوا میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو روکنا ہے. آپ نے اب اسلام آباد کے ایک کالج میں اگر ایک غزل گوئی کا کمپٹیشن ہے اور وہاں پر بھی جو بچے ہیں, میں ان کو نوجوان بھی نہیں کہتا کیونکہ وہ تو 16-17 سال کے بچے ہیں, ان کا بھی ٹارگٹ آپ کا سسٹم ہے اور آپ لوگ ہیں. تو آپ کو سوچنا چاہیے نا کہ پھر کچھ نہ کچھ تو کیا آپ نے کہ جس کی وجہ سے آپ کو پیکا لانا پڑ گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو کنسلٹیشن ہو رہی ہے, دیکھیں یہ ایک آپ کا اپنا لیول ہے. یہاں پر ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اسپیکا قانون کے خلاف عدالتوں میں ریٹ پٹیشنز دائر کی ہوئی ہیں, صرف اسلام آباد میں نہیں, سندھ ہائی کورٹ میں بھی, لاہور ہائی کورٹ میں بھی. اس میں جو وکیل صاحبان ہیں وہ بھی ان میں سے کچھ مجھے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. آپ خود ہی دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے کہ پٹیشن فائل ہوتی ہے اور جج صاحب کہتے ہیں 15 دن کے اندر رپورٹ منگوائی جائے گی. 15 دن کے اندر رپورٹ مانگ رہے ہیں, اگلی ڈیٹ ڈال رہے ہیں اپریل کے اینڈ کی. ٹھیک ہے. دوسرا لوگ متاثر ایک اور بھی ایکٹیویٹی چل رہی ہے جو شاید آپ کے علم میں نہیں, وہ بھی میں آپ کو. ایک تو یہ نا آپ ہمیں بلایا, آپ کی بڑی مہربانی, کنسلٹیشن ہو رہی ہے. ایک جن لوگوں نے یہ پیکا قانون لایا ہے جو لے کے آئے وہ لاہور اور کراچی جا کے تو میڈیا مالکان کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں جی یہ جو آپ کے ادارے کا فلاں جرنلسٹ ہے یہ جناب اس کی ٹویٹس ہیں, یہ اس کی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی ہے, یہ دیکھیں جی اس نے یہ غلط کیا, اس نے یہ غلط کیا, اس نے یہ فیک نیوز دی, یہ فیک نیوز دی. آپ اس میں سے نکل جائیں, ہم ان کو دیکھ لیں. کہتے ہیں آپ ان کو کیسے دیکھ لیں گے بھائی, وہ آ گیا نا پیپا, تو ان پہ ہم مقدمہ کریں گے, پھر دیکھتے ہیں کس طرح اس میں سے بچتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب میں نے اس ایویڈنس کو جو سو کالڈ ایویڈنس ہے مختلف جرنلسٹوں کے خلاف اس کو بھی ایگزامن کیا ہے. اس میں وہ میڈیا مالکان کے ساتھ 2 نمبری ہو رہی ہے. اب مثال کے طور پہ ایک ٹویٹ میں آپ نے کوئی ویڈیو پوسٹ کیا ہے حکومت کے کسی بندے کی, منسٹر کی, تو اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ جو منسٹر صاحب نے ویڈیو میں بات کی ہے اس پہ مشتمل ہے. اب وہ پوری ویڈیو نہیں دکھائی اس کو, اس کا صرف اسکرین شاٹ لے کے اس کو دکھا دیا, کھاتے میں ڈال دیا ہے پروگرام کے میزبان کے, اور جو حکومت کا بندہ کہہ رہا ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ دیکھیں کتنی بڑی سازش ہے. حالانکہ بات تو وہ کر رہا ہے حکومت کا وزیر یا حکومت کا بندہ یا حکومت کا اتحادی. تو پیکا کا یہ جو قانون ہے جس کو ہم یہاں پہ اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں, یہ ہماری صرف ڈسکشن رہے گی. ہو سکتا ہے آپ ایک ریزولوشن منظور کر دیں, آپ کہیں جی اس کو ختم کرو یا اس میں ترمیم کرو, یہ کوئی نہیں ہونا کچھ بھی, کیونکہ جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے اس کا استعمال کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے.
انہوں نے لوگوں کو آفر کچھ لوگوں کو کروا دیا ہے, کچھ کو انہوں نے کروانا ہے. سلولی اینڈ گریجولی ان کا ٹارگیٹ صرف میڈیا نہیں ہوگا, ان کا ٹارگیٹ پولیٹیکل ورکر بھی ہے. اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ایگزیکٹلی وہی آرگومنٹس مجھے آج سننے کو مل رہے ہیں جب 2021 اور 2022 میں جب تحریک انصاف کی حکومت اس کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لے کے آئی اور اس نے جب اس کو امپوز کیا تو اس وقت کی حکومت کے وزیر اطلاعات اور وزیر قانون ہمارے بارے میں جو کہتے تھے کہ ان کا غیر ملکی ایجنڈا ہے, یہ غدار ہیں, یہ فلاں ہیں, اب ایگزیکٹلی اب آج کا وزیر قانون اور وزیر اطلاعات پبلکلی ہمارے خلاف بات نہیں کر رہا. ان کے پیچھے جو لوگ ہیں, جو اصل آتھرز ہیں اس قانون کے, وہ جا کے تو آپ کے جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جی شاید یہ جی ہماری حکومت کے خلاف یا اداروں کے خلاف ایک سازش ہے. بھئی 2022 میں بھی تو یہی قانون تھا نا, اس وقت بھی آپ عدالتیں بنانا چاہتے تھے میڈیا کے خلاف, ہم نے اس وقت بھی مذمت کی. تو اب 2025 میں اب اگر مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے اس کے قدوں پہ سوار ہو کہ یہ آرڈیننس یا یہ قانون آ گیا ہے تو ہم کیا کریں بھائی؟ صرف اس لیے اس کی مخالفت بند کر دیں کہ آپ عمران خان نہیں, آپ شہباز شریف صاحب ہیں. تو اب اگر ہم پہلے بھی اس کی مخالفت کر رہے تھے, یہی قانون تھا, آج بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں, ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, شہباز شریف صاحب کے موقف میں اور بلاول صاحب کے موقف میں تبدیلی آ گئی ہے, کیونکہ 2021 میں اور 2022 میں وہ اسی باہر شاعر دستور میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہم اسپیکر قانون کے خلاف ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم اس وقت اس کے خلاف آواز اٹھائے. اب ان کا موقف بدل گیا اور ہمارا موقف وہی ہے. تو اس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ ہمیں کہتے تھے جی کہ یہ جنرل فیض جو ہے نا یہ وہ لے کے آیا ہے, یہ جناب جنرل باجوہ صاحب لے کے آئے, تو اب تو وہ دونوں نہیں ہیں, تو اب کون لے کے آیا ہے؟ تو اب اگر ہم نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی اور آج ہم چپ ہو جائیں اور آج ہم اس کی حمایت شروع کر دیں تو کیا مطلب ہے؟ ہمارا کوئی سیاسی مفاد کہ ہم نے کوئی سیاسی مفاد دے کے آزادی صحافت کے اور ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ بات کرنی ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف کوئی بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کسی چھوٹے صوبے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اب سب کا مسئلہ ہے. اور اب کنسلٹیشن آپ کر لیں جو بھی آپ نے کرنا ہے, لیکن اچھی بات ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن معذرت سے عرض ہے ہونا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی ایک قرارداد آئے گی, وہ منظور ہو جائے گی, ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے, لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس اسپیکر قانون کو لاٹھی بنا کے بلکہ تلوار بنا کے کس کس کے سر پہ برسایا جاتا ہے اور کس کس کے سر کو تن سے جدا کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ جو سوچ ہے نا سر تن سے جدا, یہ پیکا قانون اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی ایک کوشش ہے. بہت شکریہ.